دیں اور خطبے میں جو ہے اسی ووٹ کی اہمیت پر جو ہے زیادہ زور دیں اور یہ گزارش اور اپیل کریں کہ جن کا ووٹ ابھی تک صبح سے اب تک نہیں پڑھا ہے جمعہ کی نماز تک، وہ فوراً مسجد سے جانے کے بعد جو ہے اپنے اس حق کو استعمال کرنے کی توجہ کریں اور دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ اور ہمارے کرام سے بھی ہم نے جو ہے یہ اپیل کی ہے اور قائدین سے بھی ہم نے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سیاسی یا دوسری کسی بھی وابستگی سے بالا ہو کر وہ جو ہے ملت کی رہنمائی کرے اور اچھی حکومت کے قیام کے سلسلے میں ان کا جو حصہ ہو سکتا ہے وہ پیش کرے۔ مختلف جماعتوں عمومی صورتحال ہے ملک کی، یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے اور اس میں جو ہے ملک کے تمام شہریوں ہر طرح کی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہر ایک شہری کے لیے یہ چیز جو ہے فکر مندی کی بات ہے اور اس میں سب کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور انتخابات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جمہوری نظام میں بالخصوص ہمارے ملک میں جو ہے بہت ہی اہم معاملہ ہوتا ہے، بہت بڑی جو ہے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو ملک میں امن و امان کے قیام کے سلسلے میں، دستور کی بالادستی کے سلسلے میں، اس ملک کے جمہوری نظام کی حفاظت کے سلسلے میں، یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس تہذیب کے تحفظ کے سلسلے میں اور ملک میں بھائی چارہ اور امن کے قیام کے سلسلے میں فیصلہ کن جو ہے مرحلہ ہوتا ہے۔ سبھی جانتے ہیں اچھی حکومت قائم ہوتی ہے تو ملک کا نظام اچھے سے چلتا ہے اور اگر جو ہے اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہو جو دستور کی بالادستی پر یقین رکھتے ہوں تو پھر جو ہے دستور کی بنیادیں بھی متاثر ہوتی ہیں، ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے اور یہ اثر جو ہے معیشت پر اور اقتصادیات پر بھی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں، مالی پریشانیاں اور بے روزگاری وغیرہ کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں جو صورتحال پچھلے کچھ سالوں سے ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ان حالات میں آل انڈیا میڈیا کونسل الحمدللہ پورے ملک کی سطح پر اس بات کی کئی مہینوں سے کوشش اور جستجو کر رہی ہے کہ ایک اچھی حکومت کے قیام کے سلسلے میں ہم تمام شہریوں کے اندر جو ہے بیداری پیدا کر سکیں۔ حکومتی ایوانوں میں پہنچنے والے سیاسی قائدین تک کو بھی اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ ملک کی سلامتی اور دستور کی بالادستی کی فکر کریں۔ اس سلسلے میں آل انڈیا میڈیا کونسل کی طرف سے ایک جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈز منشور مطالبات بھی مرتب کیا گیا جو تمام سیاسی جماعتوں تک پہنچایا گیا اور پھر بیداری پیدا کرنے کے سلسلے میں عوام میں جو ہے اس کا شعور پیدا کرنے کے لیے کہ ووٹ جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا حق ہے اور فریضہ بھی ہے ملی، اس لیے ووٹر لسٹ میں ہمارے نام موجود ہونا اور انتخابات کے دن ووٹ کا ڈالنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی تحریک بھی ملک بھر میں میڈیا کونسل کی طرف سے دوسری تنظیموں کی طرح جو ہے چلتی رہی ہے اور ہماری طرف سے مستقل کیمپ جو ہے مختلف مقامات پر ووٹر آئی ڈی کارڈ کے سلسلے میں منعقد ہوتے رہے۔ اب چونکہ مرحلہ بالکل سامنے ہے، انتخابات سامنے ہیں اور پہلا مرحلہ جو انتخابات کا ہے 19 تاریخ کا وہ 2-3 دنوں میں جو ہے ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کرناٹک میں 2 مرحلوں میں جیسے آپ کو معلوم ہے 26 اپریل اور 7 مئی کو جو ہے انتخابات ہونے والے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام شہری بالخصوص اقلیتی طبقات جو ہے 100% اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور یہ بھی کہ وہ متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آج آل انڈیا میڈیا کونسل کرناٹکا کی طرف سے یہ پریس کانفرنس بلایا گیا ہے، آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں۔ چونکہ ہمارے ملک میں اب الیکشن کا سیزن ہے اور آئندہ 19 تاریخ سے لوک سبھا الیکشن شروع ہونے جا رہا ہے جو 1 جون تک رہے گا اور 4 جون کو رزلٹ آئے گا۔
इलेक्शन आज़ादी के बाद से होते रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है 2024 का, एक बड़ा अहमियत का हामिल है। ये बड़ा हसास मामला है। हमारे मुल्क की सालमियत, मुल्क के आईन, मुल्क के दस्तूर का मसला है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत, मशक्क़त, कुर्बानियों से इस मुल्क को आज़ाद कराया, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की सदारत में हमारे मुल्क को बेहतरीन दस्तूर दिया गया, जिस दस्तूर पर, जिस बुनियाद पर हमारा मुल्क चलता आ रहा है। तो आज हमारे मुल्क के हालात को कुछ लोग, चंद लोग, फिरका परस्त ताकतें इस दस्तूर को बिगाड़ने और इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है, वो हमारा वोट है। इससे बड़ी ताकत हमारे पास दूसरी कोई ताकत नहीं। हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका आज से ही, बल्कि शुरू दिन से ही इस पर मेहनत कर रहे हैं, और हर मस्जिद, गली गली, हर चौराहे पर काउंटर लगाकर हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल और दूसरी जमातों ने वोटर लिस्ट तैयार किया है, जिन लोगों के वोटर लिस्ट नहीं थे। तो बड़ी मेहनत और मुशक्कत की है। अब हमारा आज हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से आप हजरात के जरिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों के जरिए हमारे कर्नाटका नहीं बल्कि पूरे मुल्क के आवाम को कुछ पैगाम देना चाहते हैं। वो ये है कि ये वोट हमारा आईनी और दस्तूरी हक है, हम इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अब तक होता ये रहा है कि हमारे मुसलमान या दूसरे भाई 31%, 40% वोट डालते हैं और समझते हैं कि कुछ लोगों ने घर में वोट दे दिया, हमारा हक अदा हो गया, हमारी छुट्टी हो गई। लेकिन हम आज आपके जरिए पूरे हमारे भाइयों से और दूसरे भाइयों से सबसे गुजारिश करते हैं कि इस इलेक्शन में, अब जो 19 तारीख से शुरू होने वाला है, 2-3 काम करने हमें। एक तो 100% हमारे वोट का इस्तेमाल करना है। हमारे घर में कोई बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, वो वोट डालने के लिए बूथ तक नहीं जा सकते हैं, तो जो नौजवान हैं महल्ले में या घर में, उनसे मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि उनको अपने कांधे पर उठाकर ले जाएं और वोट डालने फिर आए थी और अइम्मा व खुतबा हजरत तक पहुंचानी थी, वो हमारे जनाब सुलेमान खान साहब और हमारे कर्नाटक के सदर जनाब नौशाद आलम साहब ने फरमाई। एक बहुत अहम बात हम सब की गौर करने की वो ये है, और जिस बात पर दिल्ली काउंसिल भी और हिंदुस्तान भर के अमन पसंद इदारे और अंजुमने फिक्रमंद हैं, वो बात ये है कि हमारे वतन को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो सबके साथ इंसाफ कर सके और जो दस्तूर की बालादस्ती को कायम रख सके। जिस तरह 1857 में हमारे आबा व अजदाद ने सारे हिंदू मुसलमान हमारे वतन के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी की शुरुआत उस वक्त की थी, उसके बाद तहरीक आज़ादी में हिंदू मुसलमान सब मिलकर जिस तरह हमारे वतन को अपनी जानें कुर्बान करते हुए गुलामी से आज़ादी दिलाई, उनके ख्वाब के मुताबिक दस्तूर की तदवीर करके, तरतीब करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने दस्तूर में सबको यकसा हुकूक की यकीन बनाया। लेकिन ये बात सबको आया है और पोशीदा नहीं है कि दस्तूर से भी खिलवाड़ किया जा रहा है और मुल्क के शहरियों के साथ उनके तबके के मुताबिक, उनके कौमियत, उनके मजहब के मुताबिक नाइंसाफी भी जारी रखी जा रही है। लिहाजा सारे शहरियों की जिम्मेदारी बनती है, सारे हिंदुस्तान के सारे शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम दस्तूर की हिफाजत करने के लिए ऐसी सरकार की तवक्को करें और लाने की कोशिश करें जो दस्तूर को बालादस्ती दस्तूर की कायम रख सके और हर शहरी को उसके हुकूक दे सके और सारे शहरियों को बराबर के हुकूक देते हुए सारे मज़ाहिब को जिस तरह दस्तूर ने आज़ादी दी है और सारे मज़ाहिब को यकसा हुकूक दिए हैं,
اس کی گارنٹی دلا سکے اور اس کی یقین دہانی کرا سکے، ایسے حکومت سارے لوگ چاہتے ہیں، اور اسی ضمن میں تقریباً ساری تنظیمیں اور ادارے محنت لگا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ آل انڈیا ملی کونسل بہت مہینوں سے، بہت سالوں سے ہر الیکشن میں کام کیا ہے، اور خصوصاً اس الیکشن کے لیے تقریباً 6 مہینے سے کئی میٹنگوں میں ذکر کرتے ہوئے اپنے پورے کارکنوں کو کام پر لگاتے ہوئے اس پر کام کر رہی ہے تاکہ ایک سیکولر حکومت، ہماری مرکزی حکومت ہمارے وطن پر قائم ہو سکے۔